اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہیں یا خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائے۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں بہت گناہ کرے اور اب اس کو اپنے گناہوں کی ندامت ہو اور وہ انسان یہ سوچے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جاؤں۔ اگر دیکھا جائے، ہم اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کو ہماری جھوٹ کا، ہمارے گناہوں کا مطلب کچھ بھی نا اس کو پتہ چل گیا، تو پھر ہم اس کے سامنے نہیں جاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کیسے جائیں۔ تو بٹ جب اگر دیکھا جائے، ہمیں اپنے گناہوں کی ندامت ہو، اس کا احساس ہو، تو ہم یہی سوچتے ہیں۔ بٹ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ انسان تو پھر بھی معاف کر کے بھی دل میں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے دل میں رہتا ہے معاف کرنے کے بعد بھی۔ بٹ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں، جب وہ انسان کو بہت بڑے بڑے گناہ انسان کرتا ہے جو کہ شاید اگر کسی انسان کو لے کر کسی انسان کے بارے میں ہو جائے، انسان نہیں معاف کرے، اور وہی گناہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سچے دل سے، ندامت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز، کیونکہ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس ٹائم تو بس اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، کہ یا میری زندگی میں جو جیسا بھی چل رہا ہے یہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، جو چل رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے۔ بٹ جب انسان بہت سارے ٹائم گزرنے کے بعد جب اس کو ندامت ہوتی ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے، تو وہ نیکسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف موو آن کرتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اور بے شک وہ بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو انسان یہ چیز، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو ان سے بھی بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو ہم اس چیز کو سوچتے ہیں شاید وہ گناہ نہیں کرتے، شاید وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو فرشتے نہیں کرتے غلطی انسان ہی کرتے ہیں، بٹ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اس چیز کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو نمازی ہے، اس نے گناہ کیے، اور پھر ہم کیا ہیں؟ تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے انسان نمازی ہو، چاہے انسان گنہگار ہو، گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، اور یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ گناہ ہوئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یقین کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں۔ جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، سانس ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنی طرف آنا بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے انسان میری طرف لوٹا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہو۔ جب آپ غلطی کریں تو جب آپ کو احساس ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولا کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک یہ انسان زندہ ہیں، جب تک ان انسانوں کی جسم میں روح ہیں، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن ابلیس، اگر تو نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ جب تک یہ انسان زندہ ہیں، جب تک ان کے جسموں میں روح ہیں تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم، میں بھی جب انسان میری طرف لوٹے گا، جب انسان توبہ کرے گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
کہ جب تک انسان مجھ سے توبہ کرتا رہے گا تو توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، آپ توبہ کریں۔ بٹ انسان اب توبہ کرنے کا اب یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت گناہ کرتا رہے اور اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گناہ تو انسانوں سے ہوتے ہیں، بٹ جو جان بوجھ کے گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اس کے مائنڈ میں یہ، اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، تو ایسے تو پھر ہر انسان گناہ کر کے دوزخ میں تو کوئی ہو ہی نہ، سب انسان جنت میں ہوں۔ کبھی کبھی انسان کو یہ چیز پتہ بھی نہیں ہوتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس وقت جب انسان لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس انسان کو معاف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ بے شک بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو انسان سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے جو ہیں آپ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے جب تک زندگی ہے۔ جب زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو تب توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا، اس لیے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ نیک انسان ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان انسان کو گمراہ نہ کرے، انسان کو وہ غلط راستے پہ لے کر جاتا ہے۔ بٹ اگر انسان اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور جو قرآن پاک میں ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا غلطی کرنے والا ہے اور وہ غلطی کرے گا اور وہ گناہ کرے گا، بٹ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور انسان کو چاہیے کہ جو بھی غلطی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تاکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اسلامک ویڈیو لائی جائیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔